الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ قال اللہ تعالی وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اگر تم حالت جنابت میں ہو تو پاکیزگی حاصل کر لیا کرو۔ ناظرین محترم، آج ہم 3 سوالوں کے جواب پر غور کریں گے۔ نمبر 1، غسل سے علاج کیسے ممکن ہے؟ نمبر 2، غسل کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 3، غسل کب فرض ہوتا ہے؟ اگر پانی نہ ہو تو غسل کیسے کیا جائے؟ سب سے پہلا جو سوال ہے کہ غسل سے علاج کیسے ممکن ہے، اس کے لیے ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ پاکستان میں یا پوری دنیا کے مسلمانوں میں جو بیماری ہے 95% جو لوگ بیمار ہیں وہ شیطان کے ہاتھوں بیمار ہیں، ان کے پیچھے شیطان کا کردار ہے۔ تو اس لیے شیطان غلیظ ہے، ابن آدم کا دشمن ہے، مسلمان کا دشمن ہے۔ خصوصی طور پر جب ہم غسل کرتے ہیں تو ہم پاک ہو جاتے ہیں۔ غسل سے انسان کے مساج کھلتے ہیں۔ ناپاک انسان کو شیطان پسند کرتا ہے، پاک انسان کو، مسلمان کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو ڈیلی بیس پر اگر انسان صبح و شام غسل کرے تو اس سے تقریباً 50% جو ہے بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے، وگرنہ بیماریاں لگنے کا خطرہ ہے۔ ڈیلی بیس پہ ہم غسل کریں گے، غسل سے انسانی جو مساج ہیں وہ کھلتے ہیں۔ انسان کا سب سے ترین نازک حصہ جو ہے، نازک ترین حصہ وہ سر ہے۔ غسل سے اس سر کا مساج ہوتا رہتا ہے، اور شیطان نہیں چاہتا کہ انسان مسلمان پاک صاف رہے۔ شیطان واضح دشمن ہے انسان کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہائی الرٹ کیا ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان جو ہے انسان کا دشمن ہے۔ تو سب سے پہلی بات پر ہم غور کریں تو اس کا جواب ہمیں مل چکا ہے کہ غسل کرنے سے شیطان دور ہوتا ہے، بھاگتا ہے۔ پاک صاف انسان کے پاس شیطان نہیں آتا، اس سے شیطان دوڑتا ہے۔ جب شیطان دوڑ جائے گا تو اللہ کا انسان مسلمان پسندیدہ بندہ بن جائے گا، تو بیماریوں سے پاک ہو جائے گا۔ نمبر 2 پہ غسل کرنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے بیت الخلاء سے، بیت الواش روم میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، اندر داخل ہو جائیں۔ داخل ہونے کے بعد اپنا جو وہ ایریا ہے، نجاست والا ایریا، برہنہ حالت میں جو نجاست والا ایریا ہے اس کو اچھی طرح دھونا ہے، جو ہے لیفٹ ہینڈ کے ساتھ اس کو اچھی طریقے سے دھونا ہے۔ دوسرے نمبر پر پھر نماز والا وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد پاؤں اگر دھو لیں تب بھی ٹھیک ہے، نہیں دھوئے تو بعد میں دھو لیں۔ وضو کرنے کے بعد 3 دفعہ یہ اپنی انگلیاں بھگو کے اپنے سر کے تمام جڑوں میں، بالوں میں اس طرح اچھی طرح اس کا مساج کر لیں، اچھی طرح مساج کر لیں۔ پھر اس کے بعد 3 چلو پانی لیں، ایک رائٹ پھر لیفٹ، اس طرح سر کے اوپر۔ پھر اگر شاور لینا ہے تو شاور کھول لیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ کا غسل جو ہے مکمل ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، اگر آپ کا ہاتھ شرمگاہ سے ٹچ ہو گیا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ سے الگ وضو کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں ٹچ ہوا تو نماز اسی وضو کے ساتھ، غسل والے وضو کے ساتھ ہی نماز پڑھی جائے گی۔ اور آخر میں غسل فرض کب ہوتا ہے؟ غسل احتلام کی حالت میں، بیوی سے ہم بستری کی ہو، بدخوابی، اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اور غسل پانی نہ ہو تو غسل کیسے کیا جائے؟ پانی اگر نہیں ملتا تو غسل جو ہے پاک مٹی لیں، پاک مٹی کے اوپر دونوں ہاتھ اس طرح لگائیں، پھر اپنے چہرے کے اوپر لگا لیں، پھر اس طرح کر لیں، یہ آپ کا تیمم ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں تیمم۔ تیمم اس طریقے سے کیا جائے تو نماز بھی پڑھی جائے گی، غسل بھی ہو جائے گا۔
اگر غسل کے لیے پانی ہے مل گیا ہے بعد میں تو پھر غسل کرنا ضروری ہے، نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے تیمم کی حالت میں۔ اور وہ عورتیں جو حالت حیض میں ہوں، حالت نفاس میں ہوں، ان پر بھی غسل فرض ہے جب وہ اس پیریڈ سے علیحدہ ہو جائیں، پاک ہو جائیں۔ جب اس پیریڈ کو پورا کر لیں، حیض جو ہے ہر ماہ بعد 3 سے 10 دن کا یہ پیریڈ ہوتا ہے، نفاس کا وہ پیریڈ جو بچے کی پیدائش کے بعد ہوتا ہے۔ تو یہ صورتحال، یہ غسل کا انداز ہے، پاک صاف رہنے کا طریقہ کار ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنی صدقہ جاریہ بنانے کے لیے، اپنی نیکیوں کے اعمال کو بڑھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس کو لائک کے بٹن پر دبا دیں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔